السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو ادب میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قصیدہ۔ قصیدہ کی تعریف۔ قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یعنی تعریف کی جائے یا کسی کی ہجو یعنی برائی کی جائے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ لفظ قصیدہ قصد سے نکلا اور اس کا سبب یہ ہے کہ شاعر ارادہ کر کے کسی کی مدح یا ہجو کرتا ہے۔ بعض نے اس کے معنی مغز غلیظ کے بیان کیے ہیں۔ غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے اور اس کے دونوں مصروں میں قافیہ و ردیف ہوتے ہیں۔ بعض قصیدے بغیر ردیف کے ہوتے ہیں، باقی اشعار کے دوسرے مصروں میں قافیہ و ردیف یا صرف قافیہ ہوتا ہے۔ غزل ہی کی طرح قصیدے میں بھی مقطع ہوتا ہے، لیکن قصیدے میں کچھ چیزیں غزل سے مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً درمیان میں کئی مطلع ہو سکتے ہیں اور مقطع ضروری نہیں کہ قصیدے کے آخری شعر میں ہو۔ لفظ قصیدہ عربی لفظ قصد سے بنا ہے۔ اس کے لغوی معنی قصد یا ارادہ کرنے کے ہیں۔ گویا قصیدے میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کا قصد کرتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی مغز کے ہیں، یعنی قصیدہ اپنے موضوعات و مفاہیم کے اعتبار سے دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں وہی نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم و اعضاء میں مغز کو حاصل ہوتی ہے۔ فارسی میں قصیدے کو چامہ بھی کہتے ہیں۔ اردو ادب میں قصیدہ فارسی سے داخل ہوا۔ اردو میں مرزا رفیع سودا اور ابراہیم ذوق جیسے شعراء نے قصیدے کی صنف کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ قصیدہ حیت کے اعتبار سے غزل سے ملتا ہے۔ بعض بحر شروع سے آخر تک ایک ہی ہوتی ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی اشعار کے آخری مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، مگر قصیدے میں ردیف لازمی نہیں ہے۔ قصیدے کا آغاز مطلع سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات درمیان میں بھی مطلع لائے جاتے ہیں۔ ایک قصیدے میں اشعار کی تعداد کم سے کم 5 ہے اور زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر نہیں۔ اردو اور فارسی میں کئی سو اشعار کے قصیدے بھی ملتے ہیں۔ یہ تھا قصیدے کی حیت۔ اس کے بعد آتا ہے قصیدے کا آغاز و ارتقاء۔ قصیدہ اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں مدح یا ذم کا پہلو ہو۔ یہ ایک طرح کا انداز بیاں ہے جس میں ممدوح اور مدح کا راست تعلق ہوتا ہے۔ قصیدہ شاعری میں ایک قدیم صنف ہے، اس کا ماضی شاندار رہا۔ قصیدہ عربی شاعری کی مقبول صنف رہی ہے۔ اس میں نایاب و نادر، بلند اور پرشکوہ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ بادشاہوں یا حکمرانوں کی مدح سرائی میں کہے جاتے تھے۔ اس میں حیت کے ساتھ ساتھ موضوع کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ فنی اعتبار سے اس کا مرتبہ دیگر اصناف کے مقابل اہم سمجھا گیا۔ مدح یا مدح سرائی کا مقصد انعام و اکرام، صلہ و ستائش کا حصول ہوتا تھا، اور کبھی کبھی اس کے بعد شعراء کی آواز یا خواہش پوری نہ ہو پاتی یا کسی بات سے اختلاف ہوتا تب ہجو بھی کہی جاتی۔ اس سے قصیدہ ہجو بھی کہتے ہیں۔ عربی سے یہ صنف فارسی میں پہنچی اور پھر فارسی سے اردو میں اپنی پوری توانائی اور روایات کے ساتھ آئی۔ عربی شاعروں نے اس فن میں اگر کمال دکھایا تو فارسی تک شعراء نے اس صنف کو بام عروج پر پہنچایا۔
اردو کے شاعروں نے اس میں اپنے پیش رووں کی اتباع میں فن قصیدہ نگاری کو چار چاند لگا دیے۔ عربی شاعری میں قصیدے کے موضوعات بڑی گہرائی اور جامعیت رکھتے ہیں۔ اس میں ذاتی تجربات اور احساسات، گرد و پیش کے حالات، مسائل حیات و عشقیہ واردات کے علاوہ مناظر قدرت کا اظہار بھی ملتا ہے۔ شاعروں نے مداحی کے ساتھ ساتھ ہجویہ مضامین بھی شامل کیے۔ مزید برآں اخلاق و حکمت، پند و موعظت، گردش زمانہ اور بہاریہ مضامین کی گنجائش پیدا کی۔ اردو کے شاعروں نے ان دونوں زبانوں کے شاعروں کے طرز اظہار سے استفادہ کیا۔ اردو تک پہنچنے سے پہلے قصیدہ کا اصل موضوع مدح یا ہجو کی شکل میں متعین ہو چکا تھا۔ شخصی حکومت یا بادشاہت کے ادوار میں مدح سرائی کی وجہ سے شعراء کی قدر و منزلت بھی کی گئی، مگر جمہوری دور میں اس کا چلن عام نہ رہا۔ تاہم بزرگان دین کی شان میں قصیدے لکھے جاتے رہے۔ عربی کے بعد فارسی قصیدہ گوؤں میں انوری، خاقانی، ظہیر فاریابی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اردو میں سودا، ذوق اور غالب کے قصائد اپنا ایک الگ معیار رکھتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ہجویہ قصائد کے عنوان سے مزاحیہ شاعری کے دلچسپ نمونے ملتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہے۔ اگلے سبق میں ہم قصیدے کے اجزائے ضربی وغیرہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ والسلام۔